کسی بھی اسٹیج کے اوپر ہمیں اللہ نے منع فرما دیا نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، برائی اور گناہ اور زیادتی کے کام میں نہ کرو، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی طبقہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، ہمارے وکیل بھائی بہن جو ہیں بعض بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پیشے کی ریکوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات یہ ایک مجرم اور ظالم کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں، گناہ میں بھی زیادتی میں۔ یہ کہتے ہیں جی ہمارا تو کام ہے، ہم تو فیس لے کے جو بھی کیس ملے گا کریں گے، یہ پھر آپ کو میدان محشر میں جواب دینا ہوگا۔ ایک مظلوم کو آپ جیل میں ڈلوا دیں 20 سال کے لیے اور جس کا قصور ہے اس کو آپ باہر نکلوا دیں اور اس سے پیسے لے لیں، یہ آپ نے زیادتی اور گناہ میں تعاون کیا ہے۔ اب میدان محشر میں آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ کسی کے بچے کو آپ جیل میں ڈلوا دیں، کسی کی بیوی بغیر شوہر کے 20 سال گزار رہی ہو، بچہ 1 سال کا تھا 20 سال کا ہو گیا، اپنے باپ کو وہ نہ دیکھ سکا یا صحیح طریقے سے مل نہ سکا، باپ کی شفقتوں سے محروم رہا۔ بعض اوقات تو پھانسی ہو جاتی ہے لوگوں کو اور پھر اس کی جو زندگی ہے نارمل تو نہیں رہتی۔ ایک آدمی جیل سے 20 سال چھٹ کے جب گھر جائے گا کیا نارمل زندگی گزار سکتا ہے؟ کیسی اس کی فیملی کو تانے ملتے ہیں، یہ ہے غلط۔ اسی طریقے سے بعض اوقات یہ جو کورٹ سے عورتیں خلا لے لیتی ہیں کہ ہر صورت میں نافذ نہیں ہوتا، بعض صورتوں میں ہو بھی سکتا ہے، لیکن بہت سے وکلاء ایسے ملے ہیں جو یہ کہتے ہیں اگر کوئی کیس آیا کہ عورت کہتی ہے میں خلا چاہتی ہوں، کہتے ہیں آپ کا کیس اتنا مضبوط نہیں ہے، آپ کو شوہر پہ تھوڑے سے الزام لگانے ہوں گے، کہیں کہ وہ مارتا تھا، پیٹتا تھا، نہ نفقہ نہیں دیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، نشے کا عادی ہے، غیر عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اس طرح جھوٹ شوٹ لکھوا کر اور بعض اوقات پھر وہ اس عورت کے حق میں فیصلہ کروا دیتے۔ اس طرح کا کورٹ کا خلا تو نافذ نہیں ہوگا، یہ عورت اس شوہر کی بیوی رہے گی۔ اور یہاں یہ کہتے ہیں اب آپ کسی سے شادی کر لیں، شوہر موجود ہے وہ کسی اور سے شادی کر لیتی ہے، یہ سارا وبال ادھر۔ ایسی وراثتوں کے مسئلے، پیسوں کے مسائل، ایک آدمی نے زمینیں قبضہ کر لی ہیں، لوگوں کے پیسہ دبا کر بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کو آزادی دلوا دی جاتی ہے، دوسرا پھنس جاتا ہے بیچارہ۔ یہ جتنے کرمنلز اندر جاتے ہیں بیل پر ضمانت پر کون چھڑواتا ہے، پھر وہ آ کے کرائم کرتے ہیں، پھر ان کو جیل میں جاتے ہیں، پھر وہ چھڑوا دیے جاتے ہیں، اس طرح کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمارا کام سمجھانا ہے، بہت سے اس سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں لیکن خدا را آپ ناراض نہ ہوں، ایک لمحے کے لیے اپنے بھائی کی بات پر غور کیجئے گا، آنکھیں بند کر کے ذرا سوچئے آپ مر چکے ہیں۔ اب حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور میں دوسری مرتبہ پھونک ماری ہے، سب اپنی قبروں سے اٹھ گئے ہیں، اب پہنچ گئے ہیں آپ میدان محشر میں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے کہ جب تک ظالم سے مظلوم کو بدلہ نہ دلوا دے وہ چھوڑے گا نہیں۔ اب آپ نے جتنوں کے ساتھ معاملات کیے تھے، کیا اس مظلوم کو نیکیاں دینے کے لیے آپ کے پاس نیکیاں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیے چھوڑ دے گا کہ آپ کا چونکہ وکالت پیشہ ہے اس لیے اس کو چھوڑ دو؟ ایسا کیسے؟ اگر ہے تو کوئی دلیل رکھے اپنے پاس، اگر آپ مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے۔